بھائی میں قرآن اور حدیث کا علم نہ صرف سیکھتا ہوں بلکہ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. آپ تو امام ابو حنیفہ کی بھی اصلاح کرنے کے چکر میں ہیں. آپ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ تو ہر عالم کی اصلاح کرنے کے لیے اور اس کے قرآن اور حدیث کے فہم کے اندر نقص نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ میں اتنا وزن بھی تو ہونا چاہیے نا، آپ کے تلوں کے اندر اتنا تیل بھی ہونا چاہیے. اب آپ کے تلوں کے اندر اتنا تیل نہیں ہے، آپ کا انجن جو ہے وہ سیز ہوا ہے اور آپ میراتھن جیتنا چاہتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے پھیلائی گئی ایک گمراہی کا جائزہ لینا ہے. بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک نہیں بلکہ دو گمراہیاں ہوں گی. اور یہ جو مغالطہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں گے. پہلا مغالطہ جو وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور بندے کے فہم کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں اور یہ کافی ہے. باقی کوئی عالم کچھ بھی کہتا ہے، وہ اس کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، تعبیر بیان کرتا ہے، آپ کو اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن کافی ہے. بظاہر تو یہ جملہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ بھائی ایک شخص اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کہہ رہے بھائی صرف قرآن پڑھو. لیکن یہ خدا کے اصول کے خلاف ہے، خدا کی فطرت کے خلاف ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب سے دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کی اصلاح کے لیے جب بھی کوئی کتاب اتاری ہے اس کے ساتھ پیغمبر کو ضرور اتارا. اور جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ عربی کے اندر نازل فرمایا، اس طرح جو کتاب بھی کسی قوم میں نازل ہوئی وہ اس قوم کی فصیح زبان کے اندر تھی. اور ظاہری بات ہے جب فصیح زبان کے اندر تھی تو اس زبان کے اندر جو کتاب اترتی تو لوگ تو سمجھ جاتے اسے. لیکن ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے اور ان پر عمل کیسا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نازل فرمایا. اور پیغمبروں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا مطلب یہ ہے، اور اللہ اس طرح جو ہے تمہارے عمل سے راضی ہوتا ہے، اس طرح ناراض ہوتا ہے. اور یہ نمونہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر. اب بات کریں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ عربی کے اندر نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں. لیکن صرف یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی آپ خود بخود سمجھ جائیں. حالانکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ قرآن ہمارے اوپر ڈائریکٹ نازل ہو جائے ہم سمجھ جائیں گے، وہ تو یہ چاہتے تھے ہمارے اوپر نازل ہو. تو اس طرح انجینئر صاحب بھی یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی قرآن صرف میرے اوپر نازل ہوا ہے، میں جو ترجمے سے سمجھا ہوں یہی بس بہتر ہے. حالانکہ ترجمہ لٹریچر کا نہیں ہو سکتا. آج میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ غالب کے اشعار کو ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، میر کے اشعار کو ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے. آپ انگریزی کے تراجم دیکھ لیں، علامہ اقبال کے تراجم دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اردو زبان کے اندر اس کا کیا مطلب ہے اور انگریزی میں اس کا کیا مطلب جا رہا ہے. تو قرآن کریم جو ایک لٹریچر کا شاہکار ہے، ایک ایسا شاہکار کہ آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں، قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ اور ایک آیت کا مقابلہ پوری دنیا کے فصیح و بلیغ عرب بلکہ پوری دنیا کا لٹریچر نہ کر سکا. تو ایک ایسا معجز نما لٹریچر اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ ترجمے میں کیسے سمجھیں گے؟ وہ ترجمے میں آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا. ظاہری بات ہے جس طرح قرآن کو روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ہم تک پہنچانے والے ان کے صحابہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کا کیا مطلب بیان کرتے تھے، کیا مفہوم بیان کرتے تھے اور اس کا کیا مقصد ہوتا تھا، یہ حتمی طور پر اگر کسی جن لوگوں کو معلوم ہے وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے. صحابہ کرام کا گروہ اس کو حتمی طور پر جانتا ہے. جو آپ کے قریبی صحابہ تھے وہ قرآن کا علم ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اور پھر جو صحابہ کے شاگرد تھے، پھر جو ان کے شاگرد تھے، جو پھر ایک سلسلہ نکلا. تو بزرگان دین نے جو ہم تک قرآن اور حدیث کا فہم پہنچایا ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اصول کے تحت ہم تک آیا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم قرآن اور حدیث کو پہچانتے ہیں،
سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو ظاہری بات ہے قرآن کی ایک روایت ٹوٹ جائے گی اور ہمیں قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکے گا۔ اب دوسرا مغالطہ جو انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب مغالطہ ہے کہ بھائی آپ عربی سیکھ لو، بس یہ کافی ہے۔ آپ کو عربی زبان آ گئی، اس کا مطلب ہے آپ قرآن اور حدیث پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دو۔ صرف زبان کے سیکھنے سے تو کوئی علم نہیں آ جاتا، اور یہ غیر منطقی ان لاجیکل میتھڈ ہے۔ دیکھیں انگریزی، ایک ڈاکٹر آپ دیکھیں بسا اوقات ایک ڈاکٹر سے انگریزی جو ہے ایک ٹیچر زیادہ جانتا ہے انگریزی کا، یا ایک ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے اسے زیادہ اچھی انگریزی آتی ہے، ایک ڈاکٹر سے زیادہ آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ میڈیکل کی جو انگریزی کی کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دے اور پھر ایک اسپتال میں جائے اور کہے مجھے ڈاکٹر مان لو اور میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں، تو کیا لوگ اسے ڈاکٹر مان لیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ اسے کہیں گے بھائی پہلے آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی کتابیں، لیکن آپ پہلے کسی مستند ادارے کے اندر جائیے، پریکٹس کیجئے، کسی بڑے ڈاکٹروں سے یہ کتابیں آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، ان کتابوں میں کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ کسی اچھے ڈاکٹر کے انڈر کچھ سالوں تک پریکٹس کیجئے، آپ کو بیماریوں کی سمجھ آئے، آپ کو علاج کی سمجھ آئے، اس کے بعد آپ آپریشن تھیٹر کے اندر آنے کے قابل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہاں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے انجینئرنگ کی کتابیں آج کل تو فری میں مل جاتی ہے نا، پی ڈی ایف سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ مارکیٹ میں جا کر خرید لیں۔ اب کوئی شخص یہ کتابیں اٹھا لے اور ان کا مطالعہ کرے، اس کی انگریزی بہت اچھی ہو، اور پھر وہ حکومت کے پاس جائے بھائی میں انجینئر ہوں، مجھے یہ فلاں پل بنانے دو، یا لوگوں کے پاس پہنچ جائے کہ بھائی میں نے یہ بلڈنگ بنانی ہے، یہ بنگلہ بنانا ہے، تو لوگ کہیں گے بھائی آپ انجینئر ہو؟ کہے گا ہاں میں نے انگریزی کی کتابیں پڑھی ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی ہم آپ کو انجینئر نہیں سمجھتے۔ پہلے آپ کسی ادارے کے اندر جا کر انجینئرنگ پڑھیں، اس کے بعد انجینئرنگ کے ساتھ کام کریں، آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پھر ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دیں گے۔ تو یہ پوری دنیا میں کسی بھی علم کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے بعد ہی انسان اس علم کے اندر ماہر ہوتا ہے، اس فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں میں جو ہے اس فن کو پھیلاتا ہے۔ اب انجینئر صاحب ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی سیارے کے قوانین اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کسی دینی ادارے کے اندر علم حاصل نہیں کیا۔ عربی ماشاءاللہ وہ جیسے پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود کی جو ہے وہ خلا والے کلپ میں وہ قرآن کی آیات کے استغفر اللہ نعوذ باللہ غلط ترجمے کر رہے تھے تاکہ اپنا جو ہے وہ موقف ان کا درست ثابت ہو سکے۔ تو جس بندے کو احادیث کے لیے وہ ترجمے کا محتاج ہو، قرآن کے لیے وہ ترجمے کا محتاج، اسے خود پتہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کہے کہ بھائی میں ایک مستند عالم ہوں، میری بات جو ہے حرف آخر ہے، تو کون مانے گا؟ ان کے اسٹوڈنٹس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی اسٹوڈنٹس سے تو میں گزارش کروں گا کہ بھائی مرزا صاحب چلو انہوں نے خیر ہے، تو سیدھا عقل نو ہاتھ لاؤ نا، کوئی عقل نو ہاتھ لاؤ کہ مرزا صاحب دے پیچھے پیچھے کتنے ٹر گئے ہو۔ یہ کام صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان لاجیکل کام ہے، اور انسانی ذہن بھی اس کو نہیں مانتا۔ ڈاکٹری بننا، انجینئر بننا، سائنٹسٹ بننا، اس کے لیے باقاعدہ یہ فن سیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں قرآن اور حدیث کا علم نہ صرف سیکھتا ہوں بلکہ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، آپ تو امام ابو حنیفہ کی بھی اصلاح کرنے کے چکر میں، آپ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ تو ہر عالم کی اصلاح کرنے کے لیے اور اس کے قرآن اور حدیث کے فہم کے اندر نقص نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ میں اتنا وزن بھی تو ہونا چاہیے نا، آپ کے تلوں کے اندر اتنا تیل بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ کے تلوں کے اندر اتنا تیل نہیں ہے، آپ کا انجن جو ہے وہ سیز ہوا ہے اور آپ میراتھن جیتنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا مرزا صاحب، تھوڑا خیال کرو۔ نوجوان ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ نوجوانوں کو گمراہ کرنا، کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ طالب علم ہیں، وہ دین کی محبت میں آپ سے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کو آپ پٹھے راستے پر نہ پاؤ پٹھے راستے تھے۔ مرزا صاحب اللہ کو حساب دینا ہے، ہاں یہ بابی کتابی والے نعرے لگا کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکائیں نہ۔ آپ کو تو کوئی انجینئرنگ کی جو ہے مل کے اندر نہیں گھسنے دے گا، اور آپ بغیر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیے عالم اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، انج کم نہیں ہوتا مرزا صاحب، انج کم نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ مرزا صاحب کی جو 2 مغالطے تھے اور گمراہیاں تھیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔